بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک انتہائی اہم اور ایک کریٹیکل ایشو کے اوپر ہم بات کریں گے۔ حدیث کرتاس کا ایک آج ہم تجزیہ کریں گے کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے اور اہل تشیع کے عقیدے کے مابین میجر اختلافات میں سے ایک بہت بڑا اختلاف یہ واقعہ کرتاس کا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے اس ایشو کو اٹھایا جاتا ہے کہ آخری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری ایام تھے حضور کی عمر مبارک کے، تو آپ علیہ السلام نے کاغذ قلم منگوانا چاہا۔ جو اعتراض زبان زد عام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، حضور نے کاغذ قلم منگوانا چاہا اور وہ کاغذ قلم منگوا کر حضور حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کاغذ قلم نہیں لانے دیا اور وہ درمیان میں حائل ہو گئے، تو لہٰذا وہ خلافت علی رہ گئی لکھنے سے۔ تو پھر حضرت ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین نے خلافت خود ہی سے پھر اپنے پاس وہ لے آئے، چھین لی انہوں نے۔ تو یعنی یہ بڑا ظلم ہوا اہل بیت سے۔ تو اہل بیت پر جو مظالم ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا ظلم وہ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر یہ قدغن لگایا جاتا ہے۔ اور بات کتنی لاجیکل سی ہے کہ اللہ کے نبی یہ کام کرنا چاہیں اور کہیں جی وہ حضور بس کر نہیں سکے۔ خیر، تو اس کے بارے میں ہمارے دوست کچھ روایات پیش کرتے ہیں صحیح بخاری سے۔ آج ہم صحیح بخاری کی ان روایات کا تفصیلی تجزیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی روایت صحیح بخاری کی کتاب العلم باب کتابت العلم حدیث نمبر 114 بخاری سے۔ حدثنا یحییٰ بن سلیمان قال حدثنی ابن وہب قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ اس روایت کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض مبارک جب بڑھ گیا، حضور نے فرمایا میرے پاس ایک کاغذ لاؤ، اکتب لکم کتابن، میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں، قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے اور قرآن ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، یعنی ان کا مقصد یہ تھا حضور کو تکلیف نہ دی جائے۔ تو صحابہ میں اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا، شور ہونے لگا، حضور نے فرمایا اٹھ جاؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جھگڑا کرنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے والے پہلے راوی امام بخاری کے استاد یحییٰ بن سلیمان ہیں۔ یحییٰ بن سلیمان پہلے راوی ہیں جن سے امام بخاری نے اس حدیث کو سنا۔ امام ابن حجر اسقلانی تقریب التہذیب میں کہتے ہیں صدوق یخطی، راوی سچا ہے لیکن غلطیاں کر جاتا تھا، کبھی کبھی روایت بیان کرنے میں یہ غلطیاں کرتے تھے۔ اور تہذیب التہذیب میں ابن حجر کہتے ہیں امام عقیلی ان کو ثقہ کہتے تھے، لیکن وَلَهُ أَحَادِيثٌ مَنَاكِيرٌ، کچھ منکر روایتیں، غلط روایتیں، عجیب طرح کی روایات بھی یہ بیان کر دیا کرتے تھے۔ اور امام ابن حبان وہ کہتے ہیں تہذیب الکمال میں علامہ مزی نے لکھا ہے کہ امام ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کا ذکر کیا اور کہا ربما اغربا، عجیب روایتیں کبھی کبھی یہ بیان کر دیتے تھے، جن میں سے ایک عجیب روایت یہ تھی کہ حضرت عمر کہنے لگے کہ نہیں نہیں کاغذ قلم نہ لانا، اور صحابہ لڑ پڑے اور وہ آپس میں شور و غل ہونے لگا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، وہ کیوں ہے وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ اور امام نسائی تو کہتے تھے لیس بثقہ، یہ راوی ثقہ نہیں ہے، لیکن راوی ثقہ ہیں۔ امام ذہبی نے ان کو سویل کہا، اور امام ابو حاتم الرازی شیخ ان کو کہتے ہیں۔ اب اصول حدیث پڑھنے والے طلباء اور علماء اس بات سے بخوبی واقف ہیں، لفظ شیخ کسی پر بولا جانا نہ اس کی جرح ہوتی ہے نہ تعدیل ہوتی ہے، یہ مڈ میں ایک درجہ ہوتا ہے، سینٹر لائن میں۔ تو یہ شاذ روایت ہے، اوثق روایات اور اوثق روات کی روایات کے خلاف امام بخاری کے استاد اس کو روایت کرتے ہیں۔ مزے والی بات یہ ہے کہ جتنی روایات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا سب کو بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس ہیں، اور ان میں لفظوں کا اور مفاہیم کا اور واقعے کا اس قدر اختلاف ہے کہ جلدی عام بندہ جج نہیں کر سکتا کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔ تو یحییٰ بن سلیمان امام بخاری کے جو استاذ ہیں دیگر اساتذہ کے مقابلے میں یہ کمزور ہیں اور یہ ثقہ ہیں، جبکہ دیگر کی روایات آگے میں پیش کروں گا وہ اوثق درجے کی ہیں، اور اوثق درجے کا جو راوی ہو اس کے مقابلے میں جب ثقہ کی روایت ٹکرا جائے تو ثقہ کی روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کو شاذ کہا جاتا ہے علم الحدیث کی اصطلاح میں۔ تو یہ روایت شاذ ہے۔ اور دوسری وجہ
اس کے اندر امام ابن شہاب الزہری ہیں جن کے شاگرد یونس ان سے روایت کر رہے ہیں، اور ابن شہاب زہری کے اوپر ادراج کی جرح ہے کہ بعض اوقات وہ بات بیان کرتے کرتے، کوئی واقعہ یا کوئی حدیث بیان کرتے کرتے اپنا پرسنل اوپینین اندر ایڈ کر دیا کرتے تھے، اپنی ذاتی رائے اور اپنا حاشیہ، اپنی شرح وہ اندر داخل کر دیا کرتے تھے، جس سے وہ بات کا مفہوم اکثر اوقات بگڑ جاتا۔ تو ابن شہاب اور وہ جو ابن شہاب الزہری، ان کے اوپر یہ جو ادراج کا ہے، یہ میں بڑی تفصیل سے آج سے کافی عرصہ پہلے بیان کر چکا ہوں۔ دوسری روایت صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر اور حدیث نمبر 3053 ہے، 3053 نمبر روایت ہے۔ روایت کرتے ہیں حدثنا قبیصۃ حدثنا ابن عیینہ عن سلیمان الاحول عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، لیکن امام بخاری نے جن سے اس روایت کو لیا، امام بخاری کے استاد ہیں قبیصہ۔ قبیصہ روایت کرتے ہیں سفیان ابن عیینہ سے۔ اب ذرا یہ قبیصہ اور سفیان ابن عیینہ، پہلے امام بخاری کے ٹیچر قبیصہ، ان کے آگے جو ٹیچر ہیں سفیان ابن عیینہ۔ امام یحییٰ ابن معین جرح و تعدیل کے امام فرماتے ہیں قبیصہ ہر ثقۃ فی کل شیء، ہر روایت بیان کرنے میں امام بخاری کے جو ٹیچر ہیں قبیصہ، یہ ثقہ ہیں الا فی حدیث سفیان، لیکن سفیان ابن عیینہ سے جب یہ کوئی روایت بیان کریں وہ روایت درست نہیں ہوتی۔ کیوں؟ فإنہ سمع منہ وہو صغیر، کیونکہ یہ بڑے چھوٹے تھے جب انہوں نے سفیان ابن عیینہ سے احادیث کو سنا تھا۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ قبیصہ کی روایات جو سفیان ابن عیینہ سے انہوں نے لی ہیں، آپ ان کو مناسب کیوں نہیں سمجھتے؟ تو آپ نے فرمایا کان کثیر الغلط، قبیصہ ان روایات کو بیان کرنے میں بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ اب یہاں سے خلاصہ اور نتیجہ تہذیب التہذیب میں یہ سارے اقوال موجود ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا امام بخاری علیہ رحمہ اپنے جن ٹیچر قبیصہ سے یہ روایت بیان کر رہے ہیں اور وہ آگے سفیان ابن عیینہ سے روایت کر رہے ہیں، یہ روایت بھی زیادہ معتبر نہیں ہے اور محدثین نے اس سند کو زیادہ سالڈ نہیں سمجھا۔ اور اس کے اندر مزے والی بات یہ ہے، روایت کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، لیکن اس پوری روایت میں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کا نام موجود نہیں ہے کہ جب صحابہ کرام نے، حضور نے فرمایا کاغذ قلم لے کر آؤ، تو صحابہ کرام میں اختلاف بس ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطعاً نہیں کہا کہ رہنے دو، بیٹھ جاؤ، نہ لاؤ، کوئی بات ہی ذکر نہیں ہے۔ اب دیکھیں پچھلی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا راویوں نے نام لیا، اس روایت میں ہے دونوں عبداللہ ابن عباس سے، اس میں سیدنا عمر ابن خطاب کا نام موجود ہی نہیں ہے۔ اچھا، اور آخر میں فرمایا حضور علیہ السلام نے 3 وصیتیں آخر میں کر دیں، وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ اب تیسری روایت صحیح بخاری سے کتاب الجزیہ باب اخراج الیہود من جزیرۃ العرب، 3168 نمبر روایت، 3168 نمبر روایت ہے۔ اب اس میں امام بخاری علیہ رحمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں۔ اس میں امام بخاری نے یہ حدیث اپنے جس ٹیچر سے لی، استاد سے لی، محمد ابن سلام السلمی البخاری البیکندی، یہ پچھلے دونوں اساتذہ کی بنسبت زیادہ اوثق اور زیادہ مضبوط راوی ہیں، لہٰذا ان کی روایت کو ان دونوں کی روایات پر ترجیح ہوگی اور یہ روایت صحیح ہوگی، جبکہ گزشتہ دونوں روایات اصول حدیث کی روشنی میں شاذ قرار پائیں گی۔ روایت کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور مزے والی بات یہ ہے، میں سند پڑھ دوں، حدثنا محمد حدثنا ابن عیینہ عن سلیمان الاحولی عن سمع سعید بن جبیر سمع ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کی سند میں نہ امام زہری ہیں، نہ قبیصہ ہیں، اور نہ امام بخاری کے کوئی کمزور استاد ہیں۔ اچھا جی، اب یہ صحیح روایت جو سالڈ روایت متن ہے وہ یہ ہے بخاری کا۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا مرض مبارک جب بڑھ گیا، حضور علیہ السلام نے کاغذ قلم منگوایا، قلم دوات فرمایا لے کر آؤ، تو فتنازعوا، صحابہ کرام میں 2 گروپ بن گئے، بعض نے کہا کاغذ قلم لاؤ، بعض نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں، حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ دو، صرف بیڈ ریسٹ کرنے دو حضور کو۔ ولا ينبغي عند نبی تنازع، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت ان کا یہ جو آپس میں ڈائلاگ تھا، جو حضور علیہ السلام کے حجرے میں بیٹھے تھے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فقالوا،
فقالو صحابہ بولے، اہل بیت بولے، یعنی حضور علیہ السلام گھر میں تھے تو ظاہری سی بات ہے گھر میں حضور علیہ السلام کے خاندان کے افراد بھی موجود ہوں گے، اہل البیت بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے جو پتہ لینے آئے تھے، عیادت کرنے آئے تھے۔ فقالو، تو وہ کہنے لگے جو گھر میں موجود افراد تھے، ما لہو اہاجرا، کیا ہوا حضور علیہ السلام کو؟ کیا حضور دنیا چھوڑ کر جانے لگے ہیں؟ اہاجرا، کیا حضور علیہ السلام دنیا چھوڑ کر جانے لگے ہیں؟ استفہموہ، پوچھو حضور علیہ السلام سے۔ فقال، ضرور محبوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے تم تکلیف نہ دو، بس مجھے چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد یعنی فرمایا جس حال میں میں ہوں میں بہتر ہوں جس کی طرف تم مجھے بلاؤ، یعنی میں ایزی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے یہ سوال جواب نہ کرو، اور 3 چیزوں کا محبوب علیہ السلام نے حکم دے دیا، یعنی جو لکھوانی تھی۔ فَأَمَرَهُمْ بِثَلَاث، حضور نے یہ نہیں فرمایا تم کیوں نہیں لے کر آئے، اور میں نے تو بڑی اہم چیز لکھوانی تھی اور تم نے نہ لا کر بڑی غلطی کی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا ابھی لائیں گے، حضور بولیں گے، لکھوائیں گے اور سارے لکھیں گے بیٹھ کر تو یہ ایک بڑا مسئلہ اور ہو جائے گا، حضور کو ریسٹ کرنے دیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، یہ پہلی وصیت۔ اور دوسرا واجیز الوفد بنحو ما كنت اجیزهم، جس طرح آنے والے مہمانوں کی دیکھ بھال اور خاطر تواضع میں کرتا رہا، میرے بعد تم بھی کرتے رہنا۔ اور والثالثۃ خیر، اور تیسری وصیت بھی بہتر تھی۔ اس کے بارے میں راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس خاموش ہو گئے یا ان کو بھول گیا، سفیان کہتے ہیں یہ سلیمان کا قول ہے کہ یا ان کو بھول گیا، وہ تیسری آگے آ رہی، وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ اب اس کے اندر حضور علیہ السلام نے واضح ہو گیا، حضور نے جو لکھوانا تھا وہ محبوب علیہ السلام نے بتا دیا۔ چوتھی روایت صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح بخاری کتاب المغازی، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ، حدیث نمبر 4431 ہے۔ اس سے پچھلی جو میں نے روایت تیسری پڑھی اس میں حضرت عمر ابن خطاب کا نام موجود نہیں ہے، دوسری روایت پڑھی حضرت عمر کا نام موجود نہیں ہے۔ چوتھی روایت 4431 عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں تو اس میں فتنازعوا فقالوا استفهموه، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سرے سے اس روایت میں موجود ہی نہیں ہے۔ نہیں جی، حضرت عمر بولے، حضرت عمر نے کاغذ قلم نہیں لانے دیا۔ دیکھیں اگر کاغذ قلم آ جاتا تو خلافت علی لکھی جانی تھی۔ اللہ اکبر، وہ تو آگے چل کے ہم عرض کریں گے کہ وہ کیا لکھی جانی تھی اور حضور کیا لکھوانا چاہتے تھے۔ اور اس کے اندر محبوب علیہ السلام نے آخر میں وہ وصیتیں زبانی کلامی ارشاد فرما دی۔ اب 5ویں روایت، اب پیچھے میں عرض کر آیا ہوں، امام زہری علیہ الرحمہ ان کے شاگرد یونس روایت کرتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں، اور اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نام لے۔ اب یہ بخاری کی 5ویں روایت، اس میں بھی صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم 4432 نمبر روایت، اس میں امام زہری کے شاگرد معمر روایت کرتے ہیں۔ پیچھے تھا امام زہری کے شاگرد یونس روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ کاغذ قلم نہ لانا اور حضور کو ریسٹ کرنے دو۔ اب یہ بخاری کی 4432، اس میں امام زہری کے شاگرد معمر روایت کرتے ہیں، روایت عبداللہ ابن عباس سے ہی ہے۔ اس میں ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا تو فقال بعضهم، حضرت عمر ابن خطاب کا نام ہی ذکر نہیں ہے، بعض بندوں نے کہا، نومینیٹ ہے ہی نہیں کوئی بندہ، کیونکہ ایک نہیں تھا، ایک سے زیادہ افراد تھے، 2 گروپ بن گئے تھے۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ ریسٹ کرنے دیا جائے، ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ نہیں کاغذ قلم منگوایا جائے۔ اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے تاریخ کا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ ایک گروہ کی رائے کو غلط رنگ دے کے ایک انفرادی شخصیت کے اوپر انہوں نے ڈال دیا کہ دیکھیں جی صرف حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ رہنے دو، نہ لاؤ اور رہنے دو، بس کاغذ قلم نہ لانا کہ خلافت علی نہ لکھی جائے۔ اب یہ دیکھیں روایت بیان کرنے والے امام زہری کا ایک شاگرد یونس وہ کہتا ہے حضرت عمر ابن خطاب نے کہا تھا کاغذ قلم نہ لانا۔ امام زہری کے دوسرے شاگرد معمر وہ کہتے نہیں فقال بعضهم، بعض بندوں نے کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور مزے والی بات اس روایت میں یہ ہے 4432 میں کہ فاختلف اہل البیت،
جب یہ دو گروپ بن گئے تو اہل بیت کا گھر میں جو موجود افراد تھے، ظاہری سی بات ہے اس میں کچھ خاندان کے افراد بھی تھے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں موجود تھے اور دیگر اصحاب بھی تھے، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اب امام زہری کے ایک شاگرد بات بیان کر رہے ہیں اور دوسرے بیان کر رہے ہیں، اور آگے چھٹی روایت صحیح بخاری کتاب المرضع باب قول المریض قوموا عنی 5669 نمبر روایت ہے۔ روایت بیان کرنے والے میجر راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، سند میں امام زہری کے شاگرد معمر روایت کر رہے ہیں، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں فقال عمر رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت عمر ابن خطاب کا نام آ گیا اس روایت میں۔ ایک شاگرد کہتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے، دوسرا شاگرد امام زہری کا ایک مرتبہ حدیث بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے فقال بعضهم، دوسری مرتبہ بیان کرتا ہے کہتا ہے فقال عمر، دیگر راوی حضرت عمر کا نام ہی نہیں لیتے۔ اب اندازہ کریں کیا کھچڑی بنا دی اس کے اندر، یعنی یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے واقعے کو کتنا سخت اضطراب دے دیا گیا۔ تو امام زہری، اور اگلی روایت لاسٹ میں 7ویں روایت صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ باب کراہیت الخلاف، حدیث نمبر 7366 ہے، 7366 نمبر روایت۔ امام زہری کے شاگرد معمر روایت کرتے ہیں وقت الف اہل البیت، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے نام ذکر کیا۔ اور امام زہری علیہ الرحمہ خود، میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا، ایک میں حوالہ اس کا برکت کے لیے پڑھ دوں، ورنہ اس کے اوپر ڈیٹیل سے میں نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں۔ اعلام الموقعین میں ابن قیم لکھتے ہیں، اور المعرفہ والتاریخ میں ابو یوسف یعقوب ابن سفیان الفسوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، المتوفہ 347 ہجری۔ وہ کہتے ہیں وَقَانَ يَكُونُ مِنْ ابن شہاب اختلاف کثیر، حضرت امام ابن شہاب الزہری ان سے بہت زیادہ کنفلکٹ ہوتا تھا ان کی باتوں میں۔ جب ان سے ہم ملتے یا ان کی کوئی باتیں لکھتے تو ایک بار مجلس میں بیٹھ کر ایک ہی واقعہ اور ایک مسئلہ وہ اور طرح لکھواتے، اگلی مجلس میں بیٹھ کر اور طرح، تیسری مجلس میں بیٹھ کر بثلاثۃ انواع ینقض بعضهم بعضا۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں، یعنی امام زہری ایک بات کے اوپر تین طرح کی اوپینین دے دیا کرتے تھے۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک حدیث ایک واقعہ، وہی اساتذہ اس کو انہوں نے اور طریقے سے بیان کرنا، اگلی مرتبہ جب اسی مجلس میں حدیث کی مجلس میں بیٹھنا، وہی واقعہ وہی سند اور وہی بات، لیکن اس میں کوئی تبدیلی آ جانی اور اس میں کوئی بات ایسی ہونی جو پہلی کے اپوزٹ آ جانی، اور تیسری مرتبہ جب انہوں نے کوئی اوپینین دینا، کوئی واقعہ بیان کرنا، سیم واقعہ سیم سند سیم ڈیٹ، لیکن واقعے کو بیان کرنے کا انداز وہ پہلے دونوں طریقوں سے ہٹ کر ہونا، یعنی وہ تین مرتبہ ایک بات کو مختلف طریقوں سے بیان کیا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم حیران ہو جایا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، پہلی بات صحیح مانے، دوسری صحیح مانے، تیسری صحیح مانے، سیم یہیں پر یہ ہوا ہے۔ اور جتنی یہ روایات دیکھ لیں آپ، امام زہری کے ایک شاگرد کہتے ہیں نہیں فقال بعض بندوں نے کہا کاغذ قلم نہ لانا، ایک شاگرد کہتے ہیں نہیں حضرت عمر بن خطاب نے کہا نہ لانا، اور ایک میں کہ صحابہ کرام آپس میں تنازع ہو گیا، چوتھے کہتے ہیں نہیں جی اہل البیت جو گھر کے تمام افراد تھے ان کا آپس میں تنازع ہو گیا۔ تو امام زہری علیہ الرحمہ مدرج راوی ہیں، اور یہ بات بیان کرتے کرتے، اور بخاری میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے اس لڑکی کو جس نے امام زہری کے تمام ادراجات کے اوپر اپنا تھیسس کیا یونیورسٹی میں، اور عربک میں ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ فلسطین کی ارض مقدس کی وہ ہماری بہن ہے، مسلمان اسلامی بہن، جس نے یہ سارا لکھا ہے، اور اس نے وہ سارے اس کے اندر جمع کر دیے ہیں، اور اس میں سے میں نے کچھ پہلے پڑھ کے بھی سنا چکا ہوں، میں عرض کر چکا ہوں۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں جو احادیث لکھی، ان کی اسنادی حیثیت سے صراحت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو بالکل صحیح سند کے ساتھ جو روایت امام بخاری اندر لائے ہیں، جن کے کسی راوی کے اوپر کسی قسم کا کلام موجود نہ ہو، اس میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بالکل کوئی ذکر نہیں ہے۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے راویوں کے بارے میں امام بزار، مسند بزار کے اندر مسند ابن عباس
اور حدیث نمبر 5056 کے اندر لکھتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سعید ابن جبیر نے یہ روایت کیا، جمعرات کا دن ہوا تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ حتیٰ کہ میں تمہیں تحریر لکھ دوں، تم بعد میں گمراہ نہیں ہوگے۔ امام بزار کہتے ہیں ھذا الحدیث قد روی نحوہ عن ابن عباس من وجوہ صحاح، بہت ساری صحیح سندوں سے عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت بیان کی گئی ہے، لیکن وزاد عبداللہ ابن عبداللہ علیہم کلمۃً انکرت علی فصار الحدیث منکرا من اجل الکلمہ ولم نذکر الکلمۃ اجلالا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو پیچھے ایک روایت میں پڑھ کے آیا ہوں جس کے اندر الفاظ ہیں، وہ روایت کے بیان کرنے کے جو الفاظ ہیں امام بزار ان الفاظ کا رد کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک راوی نے یوں بیان کیا کہ صحابہ کرام نے کہا حجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ ذہن کی صحت کا خراب ہو جانا۔ امام بزار کہتے ہیں یہ جو راوی نے یہ کلمہ اپنی طرف سے بڑھا کے روایت میں ڈالا ہے، اور راوی حضرات بھی اس کو بڑا اٹھاتے ہیں، دیکھیں نہیں صحابہ نے توہین رسالت کی، نبی پاک کی بے ادبی کی۔ امام بزار کہتے ہیں وہ راوی نے یہ جو کلمہ اپنی طرف سے گھڑ کے جعلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈالا ہے، وہ کہتے ہیں لم نذکر الکلم، میں تو حضور کی عظمت کی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کلمے کو اپنی کتاب میں ذکر نہیں کر سکتا، وہ کلمہ بھی غلط ہے اور راوی کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، جن کے دلوں کو اللہ نے پرکھا ہو ان کی زبان سے ایسا کلمہ نکل ہی نہیں سکتا۔ لہذا راویوں کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے، حدیث کرتاس کو سمجھنے والے راوی ان کا بیان کرنے میں کافی زیادہ تضاد، اضطراب اور اختلاف ہے، تو لہٰذا جو ایسی بات ہو جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، صحابہ کرام اہل بیت کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، امام بزار کہتے ہیں ان بندوں کے سمجھنے میں غلطی ہے، راوی غلط ہو سکتے ہیں، روایت غلط ہو سکتی ہے، نہ مصطفیٰ جان رحمت غلط ہو سکتے ہیں، نہ ان کے اصحاب اور اہل البیت غلط ہو سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آگے انہوں نے عبداللہ ابن عبداللہ کہا کہ یہ اپنا قاضی تھے اور یہ ان کی منکر روایتیں ہیں، اور لیس بالقوی فی الحدیث، عبداللہ ابن عباس سے روایت انہوں نے تو سخت جرح کر ڈالی ان کی اس روایت پہ جو میں بخاری شریف سے بھی پڑھ آیا ہوں روایت۔ تو ایسی ہر وہ روایت جس میں اللہ رب العالمین کی توہین کا عنصر اور پہلو نکلتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، صحابہ آل البیت اور ان کی توہین کا کو پہلو نکلتا ہو، وہ روایت کے راویوں کو سمجھنے میں غلطی لگی ہو سکتی ہے، ان کے بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ روایت لکھنے والے کے لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کا حقیقت حال سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، صحابہ اہل البیت کی عظمت، یہ قرآنی عقیدے ہیں، اور قرآنی عقیدوں کو اخبار احاد کے ساتھ رد نہیں کیا جا سکتا۔ اب آگے میں آپ کے سامنے ذخیرہ حدیث سے 10 روایات ایسی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جس میں محدثین نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اسی واقعہ کرتاس کو، کاغذ قلم والے واقعے کو بیان کیا، لیکن اس میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا نام تک موجود نہیں۔ پہلی روایت مصنف عبد الرزاق کتاب اہل الکتاب اجلاء الیہود من المدینہ، حدیث نمبر 9992 ہے، روایت بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ پورا اس کے اندر واقعہ ترجمہ سمیت جو میں پیچھے بیان کر آیا ہوں وہی بیان اس کے اندر انہوں نے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں بھی آخر میں فرمائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبانی کلامی وہ بول کے ارشاد فرما دی۔ پوری روایت میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا نام سرے سے موجود ہی نہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا ہو کہ نہیں جی کاغذ قلم نہ لانا، نہیں۔ فتنازعوا، صحابہ اکرام کی 2 رائے بن گئیں، 2 گروپ بن گئے، بعض نے کہا حضور کو ریسٹ کرنے دو، بعض نے کہا نہیں منگوا لو چلو کاغذ قلم۔ جو کہہ رہے تھے ریسٹ کرنے دو، مقصد ان کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور حضور کی محبت تھا، اور جو کہہ رہے تھے کاغذ قلم لے آؤ، مقصد ان کا بھی تعظیم مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ تھا۔ اب امام بخاری کے استاذ عالی راویوں سے، عالی سند سے یہ روایت لائے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کا نام موجود نہیں ہے۔ دوسری روایت صحیح مسلم کتاب الوصیہ 4232 نمبر روایت ہے، امام مسلم اس روایت کو حضرت عبداللہ ابن عباس سے لائے ہیں، اور اس کے اندر بھی سار فرمائے ایتونی بکتاب فتنازعوا، جمع کسی کے، وقالوا حجرا استفہموا، جمع کسی کے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرے سے نام اس روایت میں ذکر نہیں ہے۔ تیسری روایت
तबरानी मोजमुल कबीर में हदीस नंबर 10,962 है, बाबुल आइन, और हदीस अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं जहाँ वहाँ पर। तो इमाम हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रवायत करते हैं, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुनी बिकातफिन व दवात, लाओ कागज़ कलम अक्तुब लकुम किताबन, लिख दूँ तुम्हें, ला यख्तलिफु फीहि रजुलान, तो कहते हैं फ़अब्ताउ बिल कतिफ़ि व दवाती फ़क़बदहुल्लाह। बस इमाम तबरानी कहते हैं सहाबाए किराम ने थोड़ा लेट कर दी। लेट किस तरह कर दी? उनकी आपस में राय दो हो गई, अपना अपना ओपिनियन बन गया दोनों ग्रुप्स का, तो लेट कर दी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में तशरीफ़ ले गए, हुजूर अलैहिस्सलाम लिखवा न सके। अब मज़े वाली बात यह है कि ये रिवायत भी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है, और इसमें सहाबाए किराम के तनाज़े का भी सिरे से जिक्र नहीं, सिर्फ इतने इख्तिसार से इसको बयान किया गया कि महबूब अलैहिस्सलाम ने मंगवाया, लेकिन कुछ ताख़ीर कर दी गई तो वो लिखने से बात रह गई। बस इसमें किसी एक सहाबी का नाम होता है ना, कि हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम तो दूर, जमाते सहाबा के तनाज़े का भी जिक्र ही नहीं है सिरे से। अल्लाह अकबर। चौथी रिवायत सुनन अन-निसाई अल-कुबरा के अंदर किताबुल इल्म बाब किताबतिल इल्म 5823 नंबर रिवायत, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फ़तनाज़ऊ वला यंबग़ी इंदा नबीय्यिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनाज़ुन फ़क़ालू, जमा के सीखें। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का सिरे से कोई नाम मौजूद नहीं। और आगे सुनन अल-कुबरा निसाई किताबुल इल्म 5826 नंबर रिवायत, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो नहीं बिल्लौहि वद्दवात अबिल कतिफ़ि वद्दवात लिअक्तुबा लकुम किताबन ला तदिल्लु बादहु अबदा। बस इसी के अंदर है यही अल्फाज है। और क़ालू, बस महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी का नाम जिक्र नहीं है। छठी रिवायत अबू दाऊद के अंदर 3029 नंबर रिवायत किताबुल खराज वल फ़ई वल इमारा बाबू फ़ी खराज यहूदी मिन जज़ीरतिल अरब, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसा बिसलासतिन। अब अल्लाह अकबर, अंदाज़ा करें कागज़ कलम वाली कहानी दूर दूर तक नहीं है। हज़रत सईद इब्न जुबैर रिवायत करते, और वही सनद सुफ़यान इब्न उयैना, सुलेमान अल-अहवल, सईद इब्न जुबैर इब्न अब्बास, और इमाम इब्न अबू दाऊद के उस्ताद सईद इब्न मंसूर। महबूब अलैहिस्सलाम ने 3 वसीयतें फरमाई। क़ाल अख़रिजुल मुशरिकीन मिन जज़ीरतिल अरब, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जज़ीरा अरब से निकाल देना और उनकी मेहमान नवाजी करना। और तीसरी वो कहते हैं बस भूल गए। अच्छा, ये जो भूल जाने से वो निकालते हैं ना, तीसरी खिलाफ तली, वो मैं आगे चल के इंशाअल्लाह इसको भी क्लियर कर दूंगा। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब का सिरे से कोई नाम नहीं। 7वीं रिवायत में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वही अल्फाज हैं, जमा के सीगे हैं। सहाबाए किराम, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाया, सहाबा कहने लगे पूछो हुजूर का क्या हाल है, तबीयत ठीक है, पूछें, तो अभी रश करने दें। बस सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब का नाम मौजूद नहीं है। मुस्नद हुमैदी और हदीस नंबर 536 हदीस इब्न अब्बास के अंदर। 8वीं रिवायत मुस्नद बियाल अल-मौसली के अंदर 2409 हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब का सिरे से कोई नाम मौजूद नहीं। और 9वीं रिवायत मुस्नद अल-बज़्ज़ार 4826 नंबर रिवायत, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से सिरे से कोई नाम मौजूद नहीं है हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। और 10वीं रिवायत मुस्नद अहमद बिन हंबल में 5 मकामात पर इमाम अहमद बिन हंबल ये रिवायत लाएँ। 3 रिवायात ऐसी सनदों से वो लाए हैं जिसमें सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम मौजूद नहीं है। अब मैंने आपके सामने टोटल 17 मुख्तलिफ सनदों से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत आपके सामने मैंने रखी। 17 मुख्तलिफ सनदों से मुख्तलिफ रावी बयान करते हैं, और मेजॉरिटी इसके अंदर सनदें सही हैं, यानी इसनादी एतबार से उनकी सेहत के ऊपर ही बात है, सही सनदें हैं। लेकिन 17 मुख्तलिफ तरीके हैं, यानी मुख्तलिफ बंदे इस बात को बयान करते हैं। 17 मुख्तलिफ वास्ते हैं। मैंने सुना, मुझसे सुना, जैद ने, उससे अमर ने, उसने बकर से, आगे इब्न अब्बास से, और इधर है अपना बशीर ने, नज़ीर ने, आगे और आगे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। यानी ये चेन्स हैं, वास्ते हैं, तसलसल 17। और जिस 17 में से मेजॉरिटी तकरीबन 13 ऐसे वास्ते हैं जिनमें सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब का नाम ही मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। और 4 कोई ऐसे, और उनके ऊपर 4 पे जरा है। वो 4 जो सिलसिले हैं, जो चेन्स हैं, उनके अंदर जो बंदे हैं, उन बंदों के बारे में मुहद्दिसीन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इसकी फलां से रिवायत ठीक नहीं, ये बयान करने में गलती कर जाता था, इसको समझने में गलती लगी है, ये बात करते करते अपनी बात अंदर ऐड कर देता था। तो ये मुहद्दिसीन किराम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक सहाबी, 17 सनदें सिर्फ इब्न अब्बास से ही हैं।
ایک واقعہ انہوں نے دیکھا، بڑی حد وہ بات کریں گے تو کتنے کے الفاظ بدل لیں گے، زندگی میں 2-3 بار انہوں نے اگر اس واقعے کو رپیٹ کیا ہو کتنے الفاظ بدلے ہوں گے، 1 یا 2، یہاں پر تو پوری کہانی بدل ڈالی۔ وہ کہاں پر فاختصم اہل البیت فتنازعوا حجارا استفہموا، اور کہیں استفہموا اڑا دیا، اور کہیں پہ حضرت عمر بن خطاب کا نام اندر ڈال دیا۔ اللہ اکبر، کمال ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد اگر اب بھی کوئی بندہ ڈٹ جائے اور کہے نہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہی روکا تھا، اور انہوں نے دیکھیں جی وہ کاغذ قلم لے کر نہیں آئے، انہوں نے حضور کی بات نہیں مانی، تو یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے۔ معصومانہ سا سوال ہے، بڑی محبت سے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، علی یہ جو میرا نام معاہدے پر لکھا ہے اس کو مٹا دو، امحو یا علی۔ تو تاریخ کی تمام کتابوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، لا امحوہ ابدا، میں کبھی آپ کے نام کو نہیں مٹاؤں گا۔ اب یہاں پر آپ کیا بات کریں گے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بات نہیں مانی، تو کیا نعوذ باللہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب کہیں گے، حضور کا گستاخ کہیں گے کہ دیکھیں نہیں حضرت عمر بن خطاب کاغذ قلم نہیں لے کے آئے تو یہ بے ادبی ہے؟ تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور کے کہنے پر وہ نام نہیں مٹایا، تو یہ بھی حضور کی بے ادبی ہوگی؟ تو نہیں، یہاں پر ہمارے سارے دوست کہیں گے دیکھیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ مٹانا حضور کی محبت میں تھا، حضور کے پیار میں تھا۔ تو جانے من یہی قاعدہ آپ یہ تھوڑا سا کھینچ کے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی لے آئیں کہ ان کا یہ کہنا اگر بالفرض ان کا نام تھا بھی، یا جو صحابہ تھے جنہوں نے کاغذ قلم لانے سے منع کیا، انہوں نے جو کہا تھا کہ نہ لائیں، وہ کیوں کہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حضور کے پیار میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسٹ کی، آرام کی اور سکون کی ضرورت ہے، لہٰذا یہ لکھنے لکھانے والا کام چلا آ رہا ہے۔ حضور نے پورا قرآن لکھوا دیا، اور وہی حضور علیہ السلام نے ہمیں وہ کاتبین وہی صحابہ کی ایک جماعت ہے وہی لکھا کرتی تھی، اور تمام احکام حضور علیہ السلام نے پریکٹیکل ساری زندگی ہمیں بتا دی۔ ابھی دوبارہ لکھنے لکھا، حضور کو ریسٹ کرنے دیں، کام سے تھوڑی سی فرصت ملے، آرام۔ مقصد حضور کی محبت تھا، مقصد حضور کا پیار تھا۔ تو اگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا نام نہ مٹائیں تو یہ محبت ہے۔ تو حضرت صحابہ کرام اگر یہ کہیں کہ کاغذ قلم نہ لانا، لکھنے لکھانے میں مصروف عمل ہوں گے، حضور کو ریسٹ چاہیے، یہ بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تھا۔ اور پھر یہاں پر آخر میں تیسری بات کہ دیکھیں جی، تیسری جو بخاری میں ہے نا وصیت، وہ سنیوں نے اڑا دی ہے، اور وہ خلافت علی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا، چلیں حضور علیہ السلام حضرت علی کی خلافت لکھانا چاہتے تھے۔ ایک طرف عزیزم آپ کہتے ہیں غدیر خم کے موقع پر حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور حضور نے خلافت کا اعلان کر دیا۔ اگر وہاں خلافت کا اعلان ہو گیا تھا تو اب یہ لکھوانے کی ضرورت کیا آن پڑی؟ جب ایک بار پہلے نومینیشن ہو چکی ہے ان کی، تو اب دوبارہ محبوب کریم علیہ السلام کہیں گے کہ میں آپ کی خلافت لکھوا دوں؟ چلیں بالفرض مان لیا، ٹھیک ہے، مان لیا جی کہ حضور علیہ السلام خلافت علی لکھوانا چاہتے تھے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڑے آ گئے، انہوں نے کاغذ قلم وہ نہ لائے۔ جس حجرے میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب بیٹھے تھے اس میں حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود تھے یا نہیں؟ تو تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہی موجود تھے۔ تو کیا کاغذ قلم لانا یہ صرف حضرت عمر بن خطاب کی ڈیوٹی تھی، ان کی ذمہ داری تھی؟ میرے گھر میں بالفرض بلا تشبیہ ہو بلا تمثیل، میں ایک سمجھانے کی غرض سے عرض کرتا ہوں، میں بیمار ہوں، میرے گھر میں میرے کچھ فیملی ممبرز ہیں اور کچھ میرے دوست احباب میرے پیار والے وہ میری عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ایک مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، یا ایک کتاب لکھنی ہے، یا جو بھی ایچ اینڈ ایوری تھنگ، میں کہتا ہوں کہ کاغذ قلم پیپر اور پین لے کر آئیں۔ اب آپ خود بتائیں کہ پیپر اور پین لانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جو میرے دوست میرے پیار والے باہر سے میری عیادت کر رہے ہیں ان کی ہے، یا جو میرے فیملی ممبرز گھر میں موجود ہیں ان کی ہے؟
اب حجرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاشانہ اقدس محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہاں پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب یا دیگر صحابہ موجود ہیں، اور حضور علیہ السلام فرماتے کاغذ قلم لاؤ۔ لاجیکل بات ہے، اپنے عقل سے سوچیں، یہ ذمہ داری فرسٹ آف آل کس کی؟ فیملی ممبرز کی، اور فیملی ممبرز میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ تو یہ کہنا کہ حضرت عمر نے لانے نہیں دیا، یہ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے، اور ناس بھی یہی کرتے ہیں، اور وہ یہاں پر اس پوائنٹ پر آ کر وہ اپنی زبانیں نعوذ باللہ دراز کرتے ہیں، اور اسی پوائنٹ پر آ کر نعوذ باللہ وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی توہین کی طرف چلے جاتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نہیں لے کر آئے، کیوں نہیں لے کر، یہ تو یہ حالانکہ وہ بھی گستاخی ہے، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے اوپر یہ الزام وارد کرنا یہ بھی گستاخی، یہ بھی بے ادبی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ان باتوں سے دیکھا جائے لاجیکل طور پر تو ڈیوٹی فیملی ممبرز کی پہلے بنتی تھی، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ جانتے تھے کہ یہ کام اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام ہے، اور جتنا ضروری حضور علیہ السلام کی اس ٹائم ریسٹ ہے۔ اس وجہ سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سننے کے باوجود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی کاغذ قلم لے کر نہ آئے۔ اب یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیتیں فرمانی تھیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا لکھوانا چاہتے تھے، اور مزے والی بات آخر وہ تیسری وصیت کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، اور دوسری بات اب یہ جو بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں اس میں سب سے پہلے ایک بات یہ میں عرض کر دوں، جو بندہ یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے خلاف لکھوانا چاہتے تھے لیکن لکھوا نہ سکے، یہ واقعہ ہے جمعرات کا، اور تمام مورخین کا اتفاق ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے کر گئے ہیں پیر شریف والے دن۔ جمعرات کا یہ واقعہ انسیڈنٹ ہے، یہ جو کاغذ قلم والی کہانی گڑھی گئی ہے یہ جمعرات والی ہے، اور حضور علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا ہے پیر والے دن، جمعرات کی رات، جمعہ کا پورا دن رات، ہفتے کا پورا دن پوری رات، اتوار کا پورا دن پوری رات، یہ 4 ایام بنتے ہیں۔ اگر وہ کاغذ قلم پر تحریر لکھوانا اتنا ضروری تھا تو سوال یہ اٹھے گا کہ جب صحابہ چلے گئے اپنے گھروں میں تو محبوب علیہ السلام نے بعد میں اہل البیت کو بلا کر وہ خلافت کیوں نہیں لکھوائی، اور وہ تحریر اگر اتنی ضروری تھی تو حضور علیہ السلام نے وہ کیوں نہیں لکھوائی؟ اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس تحریر میں مسلمانوں کو جو پیچھے سے دین چلا آ رہا تھا اس کے اوپر کار بند رہنے کی تلقین فرمانا مقصود تھا۔ اب یہاں پر اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں دیکھے حضور خلافت علی لکھوانا چاہتے تھے لیکن حضور لکھوا ہی نہیں سکے، تو یہ وہ کس کی توہین کر رہا ہے؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں ہے، حضور کی گستاخی نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جنہوں نے ساری زندگی اللہ کا پیغام لے کر آئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا، اور آخری ایام زندگی کے ان میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاور ہو کہ وہ کام کرنا چاہیں اور کر ہی نہیں پا رہے، نعوذ باللہ۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی توہین ہے کہ اللہ کا نبی یہ کام کرنا چاہے اور وہ کر نہ پائے۔ محبوب تو فرماتے میں چاہوں، اور حضور فرماتے میں کہوں نہیں، اللہ لو شئت، واہ، اگر میرے دل میں صرف خیال آ جائے، دل میں چاہت آ جائے تو فرمایا یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلنے لگے۔ یہ شان اللہ نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، جن کے چاہنے سے پتھر کے پہاڑ سونے میں بدل جائیں، ان کے لیے کیا مشکل کہ وہ ایک کام کرنا چاہیں اور وہ کر ہی نہ پائیں، لوگوں کے خوف سے کر نہ پائیں یا دیگر معاملات کی وجہ سے کر نہ پائیں۔ تو ایسا بے بس اللہ کے محبوب علیہ السلام کو بنانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور آپ کی ذات اور آپ کی شان کی سخت ترین اور بدترین توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ہمارے آقا امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے اختیار عطا فرمائے۔ ہمارے محبوب جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی ایسی بے بسی والی اگر کوئی تصویر بنائے گا ہم منہ پھیر لیں گے اور ہم اس بندے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں جو ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کا ایسا نقشہ ہمارے سامنے پیش کرنا چاہے۔ وہ مالک و مختار تھے، تو یہ کہنا کہ وہ کر نہ پائے یہ توہین ہے۔ اب یہاں پر سب سے بڑا میجر سوال وہ دیکھیں جی، کاغذ قلم وہ حضرت عمر نے منع کیا تھا، کاغذ قلم لانے کا کہا تھا، حضرت عمر نے نہیں لیا۔ او بھائی پہلے دیکھو کاغذ قلم لانے کا کہا کس کو تھا، ذرا غور فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے کسے کہا تھا جاؤ کاغذ قلم لے کر آؤ؟
تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ذرا غور سے آپ سنیں۔ مسند احمد بن حنبل، مسند العشرہ مبشرہ کے اندر، مسند علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ روایت ہے، اور شیخ احمد شاکر کہتے ہیں اس کی سند حسن ہے۔ ان علی بن ابی طالب قال امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آتیہ بطبق یکتب فیہ ما لا تضل امتہ من بعدی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مشکل کشا فرماتے ہیں، مجھے حضور نے فرمایا تھا جاؤ علی کاغذ قلم لے کر آؤ اور میں تمہیں وہ تحریر لکھ دوں، امت گمراہ نہیں ہوگی۔ اب وہ دیکھیں نہیں، کاغذ قلم حضرت عمر نے نہیں لانے دیا، حضور علیہ السلام نے تو حضرت عمر کو فرمایا ہی نہیں، یہ تو فرمایا ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ اب اندازہ کریں کہ کیسا ظلم ہے، بدترین ظلم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے ساتھ یہ روافض کا، کہ ایک کام حکم ملا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ ملبہ ڈالا جا رہا ہے، مدعا جعلی روایتیں لا کر، کس پر؟ حضرت عمر بن خطاب پر۔ اب آپ دیکھیں، یا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا جاؤ کاغذ قلم لاؤ، اور حضور حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ امرنی النبی، مجھے حضور نے کہا تھا کہ کاغذ قلم لے کر آؤ۔ اب کاغذ قلم لانے کا ذمہ تو سیدنا علی المرتضیٰ کو دیا گیا تھا، اور وہ نہ لائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جی وہ دیکھیں جی حضرت عمر نے نہیں لانے دیا، یا شیر خدا کہنا چھوڑ دو یا یہ بات کرنا چھوڑ دو۔ اب حضرت ایک طرف ہوں علی، باب خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ دینے والے علی، اور ایک بندہ اپنی باتوں سے ان کو کسی کام سے عاجز کر دے اور وہ کام نہ کر پائیں، یہ کیسے علی کو آپ مانتے ہیں اور کس علی کے آپ دیوانے ہیں؟ جس ایک طرف آپ اس علی کو خیبر شکن کہتے ہیں، اور فاتح خیبر اور فاتح خندق اور دیگر تمام جنگوں کا ہیرو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو مانتے ہیں، شیر خدا کا ان کو لقب دیتے ہیں، جن کی تلوار کی تعریف میں اللہ کے فرشتے نعرے لگائیں، ایک طرف وہ علی، یہ ایک تصویر سیدنا علی المرتضیٰ کی، اور ایک طرف کہتے ہیں حضرت علی کو تو کہا تھا کاغذ قلم لانے کا لیکن حضرت عمر نے لانے نہیں دیا۔ یعنی کیا نعوذ باللہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر بن خطاب سے ڈر گئے، اور ان کے روب سے حکم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہے نہ لاؤ تو وہ حضور کا حکم چھوڑ دیں، حضرت علی ڈر کی وجہ سے، حضرت عمر کے ڈر کی وجہ سے سرکار کا حکم چھوڑ دیں۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ شیر خدا کہنا چھوڑ دو یا یہ کہانیاں لوگوں کو کروانی چھوڑ دو، یہ کیسی بات ہے؟ اب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خود فرماتے ہیں کہ میں وہ بتاتے ہیں کہ میں کیوں نہ لایا کاغذ قلم۔ نہیں جی حضرت عمر نے نہیں لانے دیا، حضرت عمر کو تو سر کہا ہی نہیں، کہا ہی سیدنا علی المرتضیٰ پاک کو تھا۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں فخشیت ان تفوتنی نفسہ، مجھے یہ ڈر لگا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں لینے جاؤں کاغذ قلم اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں تشریف نہ لے جائیں، میں پیچھے جاؤں لینے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جان مبارک اللہ کے سپرد نہ کر دیں۔ قال قلت، میں نے عرض کی انی احفظ و اعی، مالک اے میرے آقا آپ زبان اقدس سے ارشاد فرما دیجئے میں یاد رکھ لوں گا اور میں سنبھال کے سینے میں اور امت تک پہنچا دوں گا میں بات۔ قال، اب حضور نے کیا وصیت فرمائی؟ حضور نے یہ فرمایا علی میرے بعد تم خلیفے ہو اور ابو بکر عمر عثمان کو نعوذ باللہ تم خلافت نہ لینے دینا؟ نہیں۔ قال اوصی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ وہ تیسری وصیت جو بخاری کی روایتوں میں رہ گئی۔ اب جو اگر کوئی کلپ کل کو یہ سنے اس کو کیا پتہ، یہ پیچھے سے ایک بات چلتی آ رہی ہے، آدھا گھنٹہ پہلے شروع ہوئی تھی اور اس کا یہ تیسرا کنکلوژن پوائنٹ یہاں پر آ کر نکلا۔ پہلی وصیت محبوب علیہ السلام نے بخاری کی روایت میں فرمائی تھی، فرمایا مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ دوسری فرمایا جو وفد آئیں ان سے جس طرح میں ڈیل کرتا رہا اچھے انداز سے ان کی خدمت کرنا، ان سے ملتے رہنا۔ اور تیسری وصیت کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا، جو دین میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں اس کو تھامے رکھنا۔ یہ وہ تین وصیتیں تھیں جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور امت تک پہنچائیں، اور آج امت ان کے اوپر عمل پیرا ہے۔ اور مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکالنے والی وصیت کو پورا بھی حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے کیا، یعنی جو وصیتیں حضور نے فرمائی تھی حدیث کرتاس میں ان کو پورا کرنے والے بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب باقی رہ گئی، نہیں جی حضور علیہ السلام خلافت بھی لکھوانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے
ہمارے ایک دوست کہتے ہیں ہاں جی آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ ساری وصیتیں ٹھیک ہے، لیکن اندر حضور حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا آپ کی آدھی بات ٹھیک ہے جی، آدھی؟ ہاں جی، حضور خلافت لکھوانا چاہتے تھے، لیکن کس کی؟ یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب فضائل الصحابہ باب من فضائل ابی بکر، حدیث نمبر 6181، صحیح ابن حبان میں، مسند دارمی میں، سنن کبریٰ نسائی میں، بہقی میں، طبرانی معجم الاوسط میں، لا تعداد کتابوں میں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فیملی ممبرز میں ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فیملی ممبرز میں سے ہیں، فی مرضہ، حضور علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو حضور نے مجھے فرمایا، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے فرمایا ادعی لی ابا بکرن، ابا کی و اخا کی، ایسے کر اپنے والد ابوبکر صدیق کو بلا لے اور اپنے بھائی کو بلا لے، حتی اکتب کتابا، میں خلافت لکھ دوں، انی اخاف ان یتمنی متمنن، حضور فرماتے مجھے ڈر ہے کل کو کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے، کل کو کسی کو کوئی اور بندہ اس کے دل میں کوئی خیال ڈالے کہ نہیں خلافت کے تو حقدار بھائی صاحب آپ ہیں، وَيَقُولَ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَىٰ، اور کہنے والا کل کو مدینے کی گلیوں میں کہے خلافت کا حقدار تو میں ہوں۔ فرمایا اگر مدینے کی گلی میں کسی نے یہ اعلان کر دیا یَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَکْرٍ، نہ خدا مانے گا نہ مصطفیٰ کے غلام مسلمان مانیں گے، اگر اللہ کسی کی خلافت پر راضی ہوگا وہ بھی ابو بکر ہے، اور مومن جس کی خلافت کو کل کو تسلیم کریں گے وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو حضور خلافت لکھوانا چاہتے تھے لیکن خلافت صدیق اکبر کی لکھوانا چاہتے تھے۔ صحیح مسلم میں صراحت کے ساتھ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی یہ حدیث موجود ہے۔ تو تمام گفتگو کا جو خلاصہ اور نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ واقعہ کرتاس یہ کوئی تاریخ اسلام کا ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے اور اس کے اوپر بہت زیادہ بحث و ابحاث چلائی جائے۔ یہ چند ایک راویوں کی غلط فہمی کی وجہ سے یہ مسئلہ تنازع کا شکار ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے نقل ہونے والی کثرت سے جو روایات ہیں ان میں اور جس کے اندر زیادہ اوثق راوی ہیں ان میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اس واقعہ سے کوئی لینا دینا نہیں، اور ان کا نام کسی بڑے راوی نے، صحیح راوی نے، ثقہ اوثق راوی نے ذکر نہیں کیا۔ جن اسناد میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام ہے ان تمام اسناد کے اوپر کوئی نہ کوئی جرح ہے یا کوئی نہ کوئی اس میں علت قادحہ ہے جس کی وجہ سے وہ سند معتبر شمار نہیں کی جاتی۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ میں تمہیں وصیتیں لکھوا دوں، جس طرح کہ قرآن کریم میں ہے کہ وصیت بندہ مومن وہ لکھوائے، تو وہ وصیت لکھنا مستحب عمل ہے، یہ کوئی فرض واجب سنت کے درجے میں نہیں تھا۔ امر کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں، تو حضور نے جب حکم دیا تو وہ حکم کس لیے تھا؟ فرض کے درجے میں نہیں تھا، وجوب کے درجے میں نہیں تھا، استحباب کے درجے میں تھا، جیسا کہ اس کی بہت ساری مثالیں قرآن کریم سے یا حدیث طیبات سے پیش کی جا سکتی ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم آپس میں کسی ایک دوسرے سے کوئی معاہدہ کرو اس کو لکھ لو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ لکھو۔ تو اب یہ کیا لکھنا فرض ہے؟ کیا آپ جتنی ڈیلنگ کرتے ہیں اس کو لکھتے ہیں؟ اگر کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو کسی پہ سٹامپ پہ لکھتے ہیں؟ اپنے سگے بھائی سے قرضہ لیتے ہیں تو سٹامپ کرتے ہیں؟ نہیں، اب قرآن تو کہتا ہے لکھو۔ تو دیکھیں نہیں، حضرت صحابہ نے حضور کی بات نہیں مانی تو آپ تو جانے مان اللہ کی بات نہیں مانتے۔ اگر صحابہ پہ آپ کہیں گے تو آپ بھی کافر ہو گئے، پھر تو کہیں گے نہیں دیکھیں جی اس حکم کا درجہ استحباب کا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، فرض ہے، پیار محبت سے رہو یہ ٹھیک، حسد بغض ظلم نہ کرو فرض ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں اخلاقیات میں، حدیث طیبات میں بھی، جیسا کہ اس کی مثال قرآن حکیم سے میں نے بیان کی، لکھ لو تو لکھنا اچھا ہے۔ اگر کوئی نہیں لکھتا، کوئی اور ترکیب استعمال کرتا ہے یا ویسے ہی نہیں لکھتا تو وہ بندہ گناہ گار نہیں ہے۔ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا بیٹھ کر پانی پیو، دائیں ہاتھ سے پانی پیو، جب قضاء حاجت کے لیے جاؤ بائیں ہاتھ یوز نہ کرو، دائیں ہاتھ،
یعنی اس طرح کے آداب کے اندر بہت ساری احادیث ہوتی ہیں، ان میں سے بہت ساری روایات کا ایک ذخیرہ ہے، وہ فرضیت کے درجے میں نہیں ہوتی، وجوب کے درجے میں نہیں ہوتی، سنت کے درجے میں نہیں ہوتی، استحباب کے لیے ہوتی، مستحب ہے، اگر وہ کر لے اچھا ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ روایت محبوب علیہ السلام نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ، اور وہ حکم مبارک کا، امر مبارک کا درجہ استحبابی تھا کہ ہاں لے آؤ، اچھا ہے تمہارے لیے۔ صحابہ اکرام کے مابین جس طرح کے روایات میں بیان کیا گیا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ریسٹ فرمائیں، آپ کے لیے یہ زیادہ مناسب ہے۔ اور یہ کاغذ قلم لانے کا حکم اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کہ علی آپ جائیں اور کاغذ قلم لے کر آئیں، جیسا کہ مسند احمد بن حنبل کی روایت کے اندر صراحت سے یہ موجود ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان افراد میں شامل تھے جن کی یہ رائے تھی کہ کاغذ قلم نہیں لانا چاہیے، حضور کو ریسٹ کرنے دینا چاہیے۔ اگر وہ صحابہ کرام پر اعتراض اٹھے گا تو سیم اعتراض حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ پر آئے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور دیگر صحابہ کی ایک جماعت کی یہ رائے بن گئی کہ محبوب کریم آپ آرام فرمائیے اور آپ زبان اقدس سے ارشاد فرما دیجئے، ہم سنیں گے، یاد رکھ لیں گے۔ تو محبوب علیہ السلام نے 3 وصیتیں فرمائیں، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، نمبر 2 جو مہمان آئیں ان سے اچھے شاندار طریقے سے ملتے رہنا، نمبر 3 محبوب علیہ السلام نے فرمایا نماز روزے حقوق اللہ حقوق العباد کی پابندی کرتے رہنا۔ یہ 3 وصیتیں جو حضور لکھوانا چاہتے تھے محبوب علیہ السلام نے زبان اقدس سے بول کر ارشاد فرما دی اور صحابہ کرام نے امت تک وہ پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی، مجھے آپ سب کو ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اور جہاں تک خلافت کا مسئلہ ہے، محبوب کریم لکھوانا چاہتے تھے تو سیدنا صدیق اکبر کی لکھوانا چاہتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت سے یہ واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نام لے کر کہہ رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلائیں، میں ان کے بارے میں خلافت لکھ دوں۔ تو یہ واقعہ کرتاس اگر کوئی تحقیق کی نظر سے یہ اتنے جب ہم بھی سنتے تھے تو یہ بہت بڑی ایک وہ کریٹ کر دیتے کہ بندے کے اوپر روب ڈال دیتے، وہ واقعہ کرتاس جب گہرائی میں اتر کے دیکھیں تو وہ نکلتا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو اس واقعے کے ساتھ جوڑنا بالکل ایک علمی طور پر غلطی اور بالکل یہ فضول سی بات ہے، اور علم کی دنیا میں اس اعتراض کی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی ہر نسبت کا احترام، پیار، توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی لغزش ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقہ مجھے معاف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔